ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ جو نا جس بندے کو اللہ تعالیٰ ذلیل کرتے ہیں اور جس بندے کو جو نا دنیا ذلیل کرتی ہے نا، ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ ذلیل کر رہا ہے؟ بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ اللہ کی طرف سے ذلیل ہو رہا ہے یا مخلوق کی طرف سے ذلیل ہو رہا ہے؟ دیکھو واقعی یہ بڑا ویلڈ سوال ہے. ہمیں جس پہ غصہ نکالنا ہوتا ہے نا، اگر اس کو لوگ ذلیل کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں دیکھو اس کے گناہوں کی سزا ہے کہ یہ ذلیل ہو رہا ہے. حالانکہ ہو سکتا ہے وہ ذلیل اس لیے ہو رہا ہو کہ وہ حق بیان کر رہا ہے. تو اس لیے پبلک کے کسی کو ذلیل کرنے یا عزت دینے کا اعتبار ہی نہیں ہے. یہ دیکھو کہ وہ حق بیان کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. پھر اگر عزت ہے تو یہ حق، یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اور اگر لوگ ذلیل کر رہے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ اگر حق کے ساتھ کھڑے ہو، فرعون موسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ مہین کے الفاظ استعمال کرتا تھا. مہین کا مطلب ہی معاذ اللہ اردو میں ذلیل بنتا ہے، معاذ اللہ نقل کفر. لیکن موسیٰ کلیم اللہ کی خاک کے برابر بھی نہیں تھا وہ. فرعون تو کیا کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہ ان کو کہتا تھا ایسے معاذ اللہ. تو حق کے ساتھ انسان کھڑا ہو، پھر لوگ ذلیل کر بھی رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے. اس ذلت کو خدا کا عذاب نہیں بلکہ امتحان سمجھا جائے گا، جو پیغمبروں پہ بھی امتحان آئے. اور قرآن نے اسی لیے کہا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، اصل عزت اللہ اس کے رسول کی ہے. جو اللہ رسول کو فالو کر رہا ہے وہی اصل میں عزت دار ہے. جو اللہ رسول کو فالو نہیں کر رہا وہ عزت دار ہو کے بھی عزت دار نہیں ہے. تو اس لیے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہاں اگر آپ حق کے ساتھ نہیں ہو پھر ذلیل ہو رہے ہو، پھر یہ خدا کی طرف سے چماٹے ہیں، پھر عبرت حاصل کرنی چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ عمل دیکھ کے پتا چلے گا کہ یہ ذلت آزمائش ہے یا عذاب ہے. اگر برا عمل ہے پھر ذلیل ہو رہے ہو تو یہ تمہیں گناہوں کی دنیا میں سزا مل رہی ہے. بہت سے لوگ ایسے الٹی الٹی حرکتیں کی ہیں، ذلیل ہوئے پھر وہ، اور عبرت کا نشان دنیا کے سامنے بنایا. تو یہ عمل سے پتا چلتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یا اللہ کی طرف سے عذاب ہے.